بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال اوصالی خلیلی بسبع امرنی بحب المساکین والدنو منہم وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن كنزن من تحت الجنة او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیزوں اور بھائیوں، اس وقت کا یہ وقفہ صرف 10 منٹ کا ہے۔ اس میں آپ کو ایک حدیث پاک کا ترجمہ سنا رہا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 7 نصیحتیں فرمائی ہیں، غور سے سنیں، اللہ دل پر نقش کرنے کی کوشش کریں۔ خطاب اگرچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے، لیکن ہدایت سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 7 نصیحتیں کیا کیا ہیں، نمبر وار دیکھیے۔ پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ میں غریب لوگوں سے تعلق رکھوں، ان سے قریب رہوں، ان سے محبت کروں۔ امرنی بحب المساکین والدنو منہم، غریب لوگوں سے محبت رکھوں اور ان سے قریب رہوں۔ ایک ہے غریب لوگوں پر رحم کھا لینا، ترس کھا لینا، ان کی مدد کر دینا۔ یہ اپنی برتری کے احساس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی آدمی دولت مند ہے، اللہ نے اس کو نوازا ہے، وہ غریبوں کی امداد کرتا ہے، یہ سوچ کر میں ان پر احسان کر رہا ہوں، لیکن یہاں یہ نہیں کہا جا رہا ہے، بلکہ ان سے محبت کرو، ان کو اپنے سے قریب رکھو۔ نمبر 1 یہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ آپ فرماتے ابغونی فی مساکینکم یا فی فقرائکم، کہ مجھ کو غریبوں کے اندر تلاش کرو۔ آپ کے ساتھی قریب رہنے والے کون ہیں؟ سلمان فارسی ہیں، بلال حبشی ہیں، ابو ذر غفاری ہیں، صہیب رومی ہیں، زید بن حارثہ ہیں، موالی ہیں، غلام ہیں، یہ آپ کے ساتھی تھے۔ تو پہلی نصیحت یہ ہے کہ غریبوں سے اور مسکینوں سے قریب رہو، ان سے محبت کرو۔ نمبر 2، ان اصل الرحم وإن ادبرت، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کروں، چاہے وہ مجھ سے قطع تعلقی کیوں نہ کرے۔ بدلے کی صلہ رحمی حقیقت میں صلہ رحمی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس الواصل بالمکافی انما الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلہ۔ بدلے میں صلہ رحمی کرنے والا حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا نہیں، کہ چونکہ فلاں آدمی مجھ سے بہت اچھے تعلقات رکھتا ہے لہذا میں بھی اچھے تعلقات رکھتا ہوں، یہ تو لین دین ہو گیا، تجارت ہو گئی۔ یہ نہیں، وہ چاہے قطع رحمی کرے مجھ سے، لیکن مجھے اس کے ساتھ صلہ رحمی کرنی ہے۔ اور اس کی تشریح آ چکے کہ صلہ رحمی کے لیے ضروری نہیں کہ بہت گرم جوشانہ تعلقات ہوں، بس اتنا ہے کہ اگر کوئی تکلیف بھی پہنچے تو قطع رحمی کی نیت نہ کرے، سامنا ہو گیا سلام کر لیا، کبھی مزاج پرسی کر لی، بس کافی ہے اتنا۔ نمبر 3، اللہ اسأل احدا شیئا، کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرو۔ جو مانگنا ہو اللہ سے مانگو، اذا سألت فاسأل اللہ واذا استعنت فاستعن باللہ، سوال کرنا ہو تو اللہ سے سوال کرو، مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مدد مانگو، سوال کسی سے مت کرو۔ یہ نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع میں مختلف صحابہ کرام کو فرمائی ہے۔ حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے بھائی ہوتے ہیں، چچا زاد۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال کیا، آپ نے مرحمت فرمایا، پھر میں نے دوبارہ سوال کیا، کچھ مرحمت فرما دیا، تیسری مرتبہ سوال کیا تو آپ نے کچھ دیا بھی، فرمایا حکیم سوال مت کیا کرو۔ بس انہوں نے کہا یا رسول اللہ لا ارضو احدا بعدک، بس اب میں کسی کی کوئی چیز گھٹاؤں گا نہیں، کسی سے کوئی چیز نہیں لوں گا۔ زندگی پر عمل کیا،
کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہی نہیں، حتیٰ کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور خلافت آیا، بیت المال سے سب کے وظیفے جاری ہو گئے. یہ اونچے درجے کے صحابہ میں تھے، اگرچہ دیر میں مسلمان ہوئے تھے. ان کا حصہ تھا بیت المال میں. حضرت ابوبکر بلاتے تھے حکیم اپنا حصہ لے جاؤ، کہنا میں نے حضور سے وعدہ کیا ہے. ان کا زمانہ خلافت گزر گیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، وہ کہلواتے تھے حکیم ابن حزام آؤ بیت المال سے اپنا وظیفہ لے جاؤ، نہیں جاتے تھے. حضرت عمر نے اعلان کیا کہ لوگوں میں حکیم کو بلاتا ہوں کہ بیت المال سے اپنا وظیفہ لے جاؤ جو روزینہ متعین ہے، لیکن یہ لیتے نہیں، تاکہ کسی کے اوپر کسی کو یہ خیال نہ کہ میں ان کو دیتا نہیں. اعلان کر دیا. یہ تھا ان لوگوں کو محال. ایک صحابی سے حضور نے فرمایا کسی سے کوئی سوال مت کیا کرو. بس مان گئے. گھوڑے پر سوار ہوئے، ہاتھ سے ان کا کوڑا زمین کے اوپر گر گیا. گھوڑا روکا، اتر کے کوڑا اٹھایا، پھر گھوڑے پر سوار ہوئے. حالانکہ ساتھی ساتھ میں چل رہے تھے. کسی نے کہا ارے بھائی یہ کون سا بڑا کام تھا، مجھ سے کہتے میں اٹھا کر دے دیتا. کیسے کہتا؟ حضور سے میں نے وعدہ کیا کہ تجھے سوال نہیں کروں گا. حالانکہ کوئی چیز مانگنی نہیں تھی، لینا نہیں تھا، اپنی چیز اٹھانے کے لیے مدد مانگنی تھی، اس کو بھی تیار نہیں ہوئے. تو تیسری نصیحت کیا ہوئی؟ اللہ اسأل احدا شیئا، کسی سے کچھ سوال مت کرو. چوتھی نصیحت ہے ان انظر الی من هو دونی ولا انظر الی من هو فوقی. اپنے سے غریب، اپنے سے کمزور، اپنے سے نیچے لوگوں سے اپنا موازنہ کروں، ان سے دیکھوں، اپنی حالت کا ان سے موازنہ کروں. ان کا کپڑا میرا کپڑا، ان کی رہائش میری رہائش، ان کا انداز معیشت میرا انداز معیشت، ان کا معیار میرا معیار. ہر چیز میں اپنے سے کمزور درجے کے آدمی سے اپنا موازنہ کروں، مقابلہ کروں، تاکہ خود کو اس سے بہتر پاؤں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کروں. اللہ ان انظر الی من هو دونی ولا انظر الی من هو فوقی. پانچویں نصیحت ان اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم. اللہ کے دین کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں. جو صحیح ہے وہ میں کہوں اور جو صحیح ہے وہ میں کروں. اور خاص طور سے یہ عمل کے متعلق ہے. قول کے بارے میں اگلا جملہ ہے اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم. اللہ کے دین کے سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں. سنت پر عمل کروں گا، شریعت پہ عمل کروں گا. تقریبات ہیں، گھر میں نکاح ہو رہا ہے یا اور کوئی تقریب ہے، اپنی وضاحت ہے، داڑھی رکھنا ہے، سنت کے مطابق شکل صورت بنانا ہے، تجارت کرنا ہے، ہر چیز میں شریعت پر نظر رہنی چاہیے. لوگ کیا کہتے ہیں اس کی پرواہ نہیں کرنی ہے. کوئی ملامت کرے کیا کرے، ہمیں تو اللہ کو راضی کرنا ہے. اللہ اخاف فی اللہ لومۃ لائم. مشکاۃ شریف میں ایک روایت ہے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ملک شام سے خط بھیجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی کوئی نصیحت مجھے فرما دیجئے. انہوں نے بلایا کاتب کو، کہا لکھو السلام علیکم سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من طلب رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ. اور اس کے الفاظ حدیث کا مفہوم یہ ہے، حضرت عائشہ نے فرمایا لکھو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص لوگوں کی ناراضگی کے بدلے اللہ کی رضا کا طلبگار ہوتا ہے، لوگ ناراض ہو جائیں، اللہ ناراض نہ ہو. اللہ تعالیٰ اس کی کفایت فرماتے ہیں لوگوں کے شر سے. لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا ہے تو اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اس کی کفایت فرماتے ہیں. اور جو آدمی اللہ کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے وکلہ اللہ الی الناس، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کا سپرد کر دیتے ہیں. جن کو خوش کرنے کی تم نے کوشش کی تھی جاؤ تم جانے وہ جانے، اللہ کی طرف سے حفاظت نہیں ہوتی. تو یہ پانچویں نصیحت کیا ہو گئی؟ دین پر عمل کرنے میں کسی ملامت کر کے ملامت کی پرواہ مت کرو. اور چھٹی نصیحت ہے ان اقول بالحق وان کان مرا، سچ بات کہوں، حق بات کہوں چاہے کڑوی کیوں نہ ہو. حق بات کڑوی ہوتی نہیں، لیکن اگر سننے والا کا مزاج خراب ہے، جیسے منہ کا مزاج خراب ہوتا ہے کان کا مزاج بھی خراب ہوتا ہے. کڑوی بات
حقیقت میں نہیں ہے، لیکن مزاج چونکہ حق قبول کرنے کا نہیں ہے، اس لیے لوگوں کو کڑوی معلوم ہوتی ہے۔ فرمایا اس کی پرواہ مت کرو کہ لوگوں کو بات اچھی لگے گی یا بری لگے گی، جو صحیح ہو وہ کہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن، اچھی بات اگر حق بات ہے تو ضروری نہیں ہے کہ بڑے کڑوے انداز سے بات کہی جائے، بہت مناسب اور بہت شیریں انداز سے بھی بات کی جا سکتی ہے، لیکن اگر کسی کا مزاج ہی نہیں حق قبول کرنے کا تو اسے بہرحال وہ کڑوی لگے گی۔ فرمایا لوگوں کے آنکھ کا رنگ مت دیکھو، ان کے چہرے کا اتار چڑھاؤ مت دیکھو، جو صحیح ہے وہ کہو اور جو صحیح ہے وہ کرو۔ یہ چھٹی نصیحت ہو گئی، اور آخری نصیحت انکثر من قول لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، یہ جنت کے خزانوں میں کا ایک خزانہ ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلا جا رہا تھا اور آہستہ آہستہ میں پڑھ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف متوجہ ہوئے، فرمایا عبداللہ ابن قیس، یہ ان کا نام ہے ابو موسیٰ اشعری کا، ابو موسیٰ کنیت ہے کہ لبیک جی حضرت۔ فرمایا تم کو جنت کے خزانے کا پتہ بتاؤں کہ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ صرف شیطان کو بھگانے کا وظیفہ نہیں ہے، یہ بہت اعلیٰ درجے کا ذکر ہے۔ چنانچہ کلمہ تمجید جو تیسرا کلمہ ہے اس میں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، جیسے سبحان اللہ ذکر ہے، الحمدللہ ذکر ہے، لا حول ولا، اسی طریقے سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تو اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ بھی ایک ذکر ہے اور ایک عقیدہ ہے۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ کسی خیر کو حاصل کرنے کی طاقت ہے کسی کے اندر، نہ کسی شر کو دفع کرنے کی قوت ہے کسی کے اندر سوائے اللہ کے۔ اللہ مدد کرے گا تو ہم خیر حاصل کر سکتے ہیں، اللہ کی مدد ہوگی تو ہم شر سے دفع کر سکتے ہیں۔ یہ 7 نصیحتیں ہو گئی، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، غریبوں سے تعلق رکھو، ان سے محبت کرو۔ نمبر 2، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو چاہے وہ قطع رحمی کرے۔ نمبر 3، کسی سے کوئی سوال مت کرو۔ نمبر 4، اپنے سے غریب لوگوں سے اپنا موازنہ کرو۔ نمبر 5، صحیح کام کرو چاہے لوگ ملامت کریں۔ نمبر 6، حق بات بولو چاہے لوگوں کو کڑوی لگے۔ اور نمبر 7، لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی نے سنت نہ پڑھی تو پڑھ لے، اس کے بعد خطبہ ہوگا انشاءاللہ۔